ایک امیر آدمی تھا جس کے گوداموں میں ہزاروں بوری چاول بھرے تھے، لیکن جب ایک بھوکے بچے نے اس سے صرف ایک مٹھی چاول مانگے، اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اسے نہیں پتا تھا ایک دن وہی بچہ اس کی قسمت بدلنے والا ہے۔ سلطنت نور آباد کی صبح بڑی شانت ہوتی تھی۔ سورج دھیرے دھیرے کچی گلیوں پر اترتا اور مسجد کی مینار سے فجر کی اذان کی آواز ہوا میں تیرتی رہتی۔ بازار کے دکاندار اپنی دکانیں کھول رہے تھے، کہیں دودھ والے مٹکے اتار رہے تھے، کہیں سبزی والے اپنے ٹھیلے سجا رہے تھے، لیکن اسی شہر کے ایک کونے میں ٹوٹی ہوئی جھوپڑیوں والی بستی میں ایک گھر ایسا تھا جہاں صبح نہیں ہوتی تھی، وہاں ہر دن بھوک سے شروع ہوتا تھا۔ اس گھر میں رہتا تھا رحیم۔ رحیم کی عمر بس 9 سال تھی۔ پتلا دبلا شریر، پیروں میں چپل نہیں، اور آنکھیں ایسی جن میں بچپن سے زیادہ بھوک اور ڈر بس گیا تھا۔ 3 دن سے اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا۔ اس کی ماں بیمار تھی، بخار سے تپتی ہوئی، اور اس کا چھوٹا بھائی علی بھوک سے روتے روتے سو جاتا تھا۔ اس صبح رحیم بہت دیر تک ماں کو دیکھتا رہا۔ ماں کی سانسیں بھاری تھیں، ہونٹ سوکھ چکے تھے۔ ماں نے مشکل سے آنکھیں کھولیں، دھیمی آواز میں بولی، بیٹا اگر کچھ مل جائے تھوڑا سا کھانا۔ رحیم کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امی میں ابھی لاتا ہوں، آج کچھ لے کر ہی لوٹوں گا۔ وہ ننگے پیر گھر سے باہر نکل گیا۔ نور آباد میں ایک آدمی تھا جس کا نام سنتے ہی لوگ راستہ چھوڑ دیتے تھے، حاجی قاسم، شہر کا سب سے امیر بیاپاری۔ اس کے پاس چاول کے گودام تھے، تیل کے کارخانے تھے، سونے چاندی کی تجوریاں تھیں۔ لوگ کہتے تھے اگر قاسم چاہے تو پورا بازار خرید لے، لیکن لوگ یہ بھی کہتے تھے اس کا دل پتھر سے بھی سخت ہے۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، غریب اس لیے غریب ہیں کیونکہ وہ محنت نہیں کرتے۔ میری دولت میری عقل کی کمائی ہے، کسی کی دعا کی نہیں۔ رحیم دھیرے دھیرے اسی حویلی کے سامنے پہنچ گیا۔ اونچا دروازہ، لوہے کے بڑے بڑے کنڈے، اور باہر کھڑے 2 پہرے دار۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کچھ پل کھڑا رہا، پھر اس نے دھیرے سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ٹھک ٹھک، پہرے دار نے دروازہ کھولا۔ کیا چاہیے؟ رحیم کی آواز کانپ رہی تھی۔ بھیا تھوڑا سا چاول۔ پہرے دار ہنس پڑا۔ یہ کوئی لنگر ہے کیا؟ رحیم نے ہاتھ جوڑ لیے۔ امی بیمار ہے، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ پہرے دار نے اسے دھکا دیا۔ بھاگ یہاں سے۔ رحیم لڑ کھڑا کر گرتے گرتے بچا، لیکن وہ گیا نہیں۔ اسی وقت حویلی کا بڑا دروازہ کھلا اور باہر آئے حاجی قاسم۔ ریشمی کپڑے، سونے کی انگوٹھیاں، اور آنکھوں میں گھمنڈ۔ اس کی نظر رحیم پر پڑی۔ یہ بچہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ پہرے دار بولا، حضور چاول مانگ رہا تھا۔ قاسم نے رحیم کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ پھٹے کپڑے، دھول سے سنا چہرہ، اور آنکھوں میں گہری بھوک۔ قاسم ہنسا، کام کی عمر ہے اور بھیک مانگ رہا ہے۔ رحیم کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے۔ حضور بس ایک مٹھی چاول۔ وہ شبد ہوا میں ٹھہر گیا۔ ایک مٹھی چاول، لیکن قاسم کا دل نہیں پگھلا۔ اس نے سخت آواز میں کہا، اگر ہر بھکاری کو دینے لگوں تو میرا گودام خالی ہو جائے گا۔ پھر اس نے پہرے دار سے کہا، دروازہ بند کرو۔ بھاری لکڑی کا دروازہ رحیم کے سامنے بند ہو گیا۔ رحیم وہیں کھڑا رہ گیا، کچھ پل، کچھ سانسیں، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا، دھیرے دھیرے بدبدایا، یا اللہ امی کو بچا لینا۔ اس رات رحیم خالی ہاتھ گھر لوٹا۔ ماں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، سب سمجھ گئی۔ اس نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اللہ بہت بڑا ہے۔ لیکن اسی رات، آدھی رات کے سناٹے میں ماں کی سانسیں ٹوٹ گئیں۔ رحیم ہلاتا رہا، امی اٹھو، لیکن ماں نہیں اٹھی۔ اس رات نور آباد میں ایک غریب بچہ اناتھ ہو گیا۔ ادھر حویلی میں حاجی قاسم اپنے کھانے کی میز پر بیٹھا تھا، سامنے طرح طرح کے پکوان، لیکن اس کے کانوں میں بار بار ایک آواز گونج رہی تھی، بس ایک مٹھی چاول۔ اس نے سر جھٹکا، فضول کی باتیں۔ وہ بدبدایا، میں کوئی درویش نہیں، بیاپاری ہوں۔ لیکن اسے نہیں پتا تھا اس دن جو دروازہ اس نے بند کیا تھا، وہ دروازہ
اس کی قسمت پر بھی بند ہو چکا تھا۔ سال گزرتے گئے، نورآباد کا شہر پہلے سے بھی بڑا ہو گیا، بازار پھیل گئے، نئی حویلیاں بن گئیں، کاروبار بڑھ گیا اور حاجی قاسم کی دولت بھی کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ اب لوگ اسے صرف بیاپاری نہیں کہتے تھے، لوگ اسے اناج کا بادشاہ کہتے تھے۔ اس کے گوداموں میں اتنا چاول بھرا رہتا کہ لوگ کہتے اگر قاسم چاہیں تو پورے شہر کو مہینوں تک کھلا سکتا ہے۔ لیکن جتنی اس کی دولت بڑھتی گئی اتنا ہی اس کا دل چھوٹا ہوتا گیا۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گیا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا، غریبوں پر ترس کھانے سے کوئی امیر نہیں بنتا، دولت دماغ سے کمائی جاتی ہے، دعا سے نہیں۔ ایک دن شہر کے مشہور عالم مولانا عبدالحکیم اس سے ملنے آئے۔ انہوں نے بڑی نرمی سے کہا، حاجی صاحب، اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے، اب وقت ہے کہ آپ زکوٰۃ اور صدقہ سے غریبوں کا حق ادا کریں۔ قاسم ہنس پڑا، میں مزدوری دیتا ہوں، ٹیکس دیتا ہوں، اب اور کیا دوں؟ مولانا نے گمبھیر ہو کر کہا، یہ مال آپ کا نہیں، اللہ کی امانت ہے، اس میں غریبوں کا حصہ ہے۔ قاسم کا چہرہ سخت ہو گیا، اگر ہر غریب کو دینے لگوں تو امیر کون رہے گا؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ مولانا اٹھ کھڑے ہوئے، جاتے جاتے انہوں نے کہا، حاجی صاحب، یاد رکھیے، جس دن مالک نے حساب مانگا اس دن دولت نہیں انسانیت کام آئے گی۔ لیکن قاسم نے ان کی بات انسنی کر دی۔ اس کی حویلی اب اور بھی بڑی ہو چکی تھی، نئے فوارے، نئی دیواریں، نئے نوکر۔ کھانے کی میز پر اتنا کھانا ہوتا کہ آدھا پھینک دیا جاتا، لیکن حویلی کے باہر بھوکے بچے کھڑے رہتے، بیمار عورتیں بیٹھی رہتیں اور غریب مزدور امید بھری نظروں سے حویلی کی اور دیکھتے۔ قاسم کھڑکی سے جھانکتا اور پردہ گرا دیتا، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، وہ خود سے کہتا۔ لیکن رات کو جب وہ اکیلا ہوتا، کبھی کبھی اس کے کانوں میں ایک آواز گونجتی، بس ایک مٹھی چاول۔ وہ بے چین ہو کر کروٹ بدلتا، لیکن وہ آواز اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ پھر ایک دن قسمت نے کروٹ لی۔ قاسم نے ایک بہت بڑا سودا کیا، بدیش سے چاول منگانے کا۔ اس نے اپنے سارے جہاز سمندر میں بھیج دیے، لیکن اسی رات سمندر میں بھیانک طوفان آیا، کئی جہاز ڈوب گئے، کئی راستہ بھٹک گئے اور جو بچے ان کا مال سڑ گیا، لاکھوں کا نقصان۔ قاسم پہلی بار گھبرا گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ چلایا، لیکن اس نے خود کو سمجھایا، کوئی بات نہیں، میرے پاس ابھی بھی بہت ہے۔ کچھ ہی مہینوں بعد اس کے ایک بڑے گودام میں آگ لگ گئی۔ آگ اتنی بھیانک تھی کہ پورا گودام جل کر راکھ ہو گیا۔ لوگ دور کھڑے دیکھتے رہے اور قاسم پہلی بار بے بس کھڑا تھا۔ پھر ایک اور جھٹکا لگا، اس کا سب سے بھروسے مند ساجھ دار سارا پیسہ لے کر بھاگ گیا۔ اب قرض بڑھنے لگا، بازار میں باتیں پھیلنے لگیں، جو لوگ کل تک جھک کر سلام کرتے تھے اب راستہ بدل لیتے تھے۔ رات کو قاسم کو نیند نہیں آتی تھی، وہ بستر پر کروٹ بدلتا رہتا۔ اسے بار بار ایک سپنا آتا، ایک چھوٹا بچہ پھٹے کپڑوں میں ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے، بس ایک مٹھی چاول۔ قاسم اچانک جاگ جاتا، پسینے سے بھیگا ہوا۔ اس کی بیوی ایک دن بولی، حاجی صاحب، آپ بدل گئے ہیں، آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں۔ قاسم غصے میں بولا، سکون پیسے سے آتا ہے۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، نہیں، سکون انسانیت سے آتا ہے۔ یہ بات قاسم کے دل میں چبھ گئی، لیکن اس نے پھر بھی اسے نظر انداز کر دیا۔ دھیرے دھیرے حالات خراب ہو گئے، سرکاری افسر آنے لگے، قرض کے کاغذ آنے لگے۔ ایک صبح حویلی کے دروازے پر لال نشان لگا دیا گیا، قبضہ۔ قاسم دیر تک اس نشان کو دیکھتا رہا، اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ یہ میرا گھر ہے، وہ بدبدایا، لیکن اب اس کی آواز میں کوئی طاقت نہیں بچی تھی۔ نوکر چلے گئے، دوست غائب ہو گئے، رشتہ داروں نے منہ پھیر لیا اور ایک دن اس کی بیوی بھی چلی گئی۔ جاتے جاتے اس نے صرف ایک بات کہی، میں نے آپ کو کھویا اس دن جب آپ نے انسانیت کھو دی۔ اب حاجی قاسم اکیلا تھا،
ایک چھوٹے سے کمرے میں میلے کپڑے، بڑی ہوئی داڑھی اور پیٹ میں بھوک۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، یہی ہاتھ تھے جو کبھی روٹیاں پھینک دیتے تھے، آج وہی ہاتھ خالی تھے۔ ایک شام بھوک سے مجبور ہو کر اس کے قدم اسی پرانی گلی کی اور بڑھنے لگے، وہی تنگ راستہ، وہی مٹی کی دیواریں، وہی یادیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور تبھی وہ ایک دروازے کے سامنے جا کر رک گیا۔ اندر سے چاول پکنے کی خوشبو آ رہی تھی، اس کا گلا سوکھ گیا۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازے پر قاسم کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ ٹھک ٹھک۔ اندر سے ایک عورت کی آواز آئی۔ کون ہے؟ قاسم کی آواز گلے میں اٹک گئی۔ میں بھوکا ہوں۔ کچھ پل سناٹا رہا، پھر دروازہ دھیرے دھیرے کھلا۔ دروازے کے سامنے ایک عورت کھڑی تھی، اس کے پیچھے ایک جوان لڑکا کھڑا تھا۔ لڑکے کے ہاتھ میں ایک تھالی تھی، اور اس تھالی میں بس ایک کٹوری چاول۔ قاسم نے تھالی کو دیکھا، پھر لڑکے کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی سانس اٹک گئی۔ لڑکے کی آنکھیں اسے کہیں دیکھی ہوئی لگیں۔ لڑکے نے دھیان سے قاسم کو دیکھا۔ پھٹے کپڑے، بکھری داڑھی، کمزور شریر۔ اچانک اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ آپ حاجی قاسم ہیں؟ قاسم کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہ دھیرے سے زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاں، وہی ہوں۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ وہی آدمی جس نے کبھی ایک بچے کو ایک مٹھی چاول بھی نہیں دیا تھا۔ لڑکا کچھ پل چپ رہا، پھر اس نے دھیرے سے پوچھا، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ قاسم نے سر اٹھایا، دھیان سے لڑکے کو دیکھا، اور اچانک جیسے وقت رک گیا۔ وہی آنکھیں، وہی چہرہ، بس اب وہ بچہ بڑا ہو چکا تھا۔ قاسم کے ہونٹ کانپنے لگے۔ تم وہی بچہ ہو؟ لڑکے نے سر جھکا دیا۔ ہاں، میں وہی ہوں جو ایک دن آپ کی حویلی پر آیا تھا اور بس ایک مٹھی چاول مانگا تھا۔ قاسم کی سانس ٹوٹ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہنے لگے۔ مجھے معاف کر دو، وہ سسکنے لگا۔ میں اندھا تھا، میرے پاس سب کچھ تھا، لیکن دل نہیں تھا۔ گھر کے اندر سناٹا چھا گیا۔ لڑکا کچھ دیر تک قاسم کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی تھالی کی اور دیکھا۔ اس میں سچ میں بس اتنا ہی چاول تھے جتنا ایک آدمی کا پیٹ بھر سکے۔ لڑکے نے چاول کو 2 حصوں میں بانٹا، آدھا حصہ قاسم کی اور بڑھایا۔ قاسم نے حیرانی سے اس کی اور دیکھا۔ لیکن یہ تو تمہارا کھانا ہے۔ لڑکا ہلکا سا مسکرایا۔ بھوک انسان کو چھوٹا نہیں بناتی، گھمنڈ بناتا ہے، اس نے کہا، اور میں ویسا انسان نہیں بننا چاہتا جیسا آپ اس دن تھے۔ قاسم کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے دھیرے سے چاول لیے، ہر نوالہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ شاید زندگی میں پہلی بار وہ شکر کے ساتھ کھا رہا تھا۔ اس رات قاسم کو سالوں بعد نیند آئی، گہری نیند۔ صبح فجر کی اذان کی آواز آئی۔ وہ دھیرے سے اٹھ کر بیٹھ گیا، آسمان کی اور دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یا اللہ، تو نے مجھے گرا کر سکھایا جو میں امیرے میں نہیں سیکھ سکا۔ اس دن سے قاسم کی زندگی بدل گئی۔ اس نے جو تھوڑی بہت طاقت بچی تھی اسے غریبوں کی مدد میں لگانا شروع کر دیا۔ اب وہ اکثر کہا کرتا تھا، دولت کا اصلی حقدار وہ نہیں جو اسے جمع کرے، بلکہ وہ ہے جو اسے بانٹ سکے۔ کہانی کی سیکھ: کبھی کبھی اللہ انسان کو گراتا ہے تاکہ وہ سمجھ سکے جس روٹی کو تم ٹھکراتے ہو، کبھی وہی روٹی تمہاری زندگی بچا سکتی ہے۔